أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن دنیا بہترین بنانے کے طریقے سکھاتا ہے اور آخرت تو بہترین زندگی گزارنے کا انعام ہے یا بدترین زندگی گزارنے کا سزا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں جس کو دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا اسے آگے آپ کو ڈیلیور کر دوں، پاس آن کر دوں۔ تو اگر کوئی میری بات بری لگے تو کامنٹ میں میری رہنمائی کیجئے گا، اگر بات اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، میرے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ پچھلے 3-4 پروگراموں سے ہم بات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے بندے کی محبت۔ معزز ویورز، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ میں انٹرو میں سب پروگراموں کے کہنا پڑا ہے بار بار، کہ پیدا ہوتے ہی سب سے سجدہ کرایا، تخلیق کرتے ہی سب سے سجدہ کرایا، اور پھر بغیر کچھ کیے جنت دے دی۔ اور جب ہم نے جنت میں ہمیں شیطان نے ورغلایا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب تمہیں محنت سے اس گھر تک پہنچنا پڑے گا، اور اس میں تمہاری دشمنی شیطان سے بھی ہے، وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اچھا، آج پچھلے پروگراموں میں ذکر کر رہا تھا اللہ کی اس کے بندے سے محبت۔ آج اسپیشلی میں جو یہ پروگرام بنانے جا رہا ہوں، یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے ایک سپیریئر درجہ ہے۔ یعنی عام پہلے تو انسانوں سے اللہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر سب سے سپیریئر ڈگری جو ہے، جو اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ غریبوں سے کرتا ہے۔ غریب لوگوں سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا کرتے نا، اللہ کیوں غریبوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے غریبوں کا امتحان اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے دنیا میں آپ کو بنایا اس لیے کہ آزماؤں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے انہیں کمی دی کہ ان کو دنیا میں دولت کی فراوانی نہیں دی، لیکن ایک آسانی بھی ان کے ساتھ کی، بہت بڑی آسانی کی، کہ ان کا امتحان بھی آسان ہے۔ اگر آسانیاں کم دی تو امتحان بھی آسان۔ ایک ہی امتحان ہے ان کا کہ غربت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے امیر آدمی کے بے انتہا امتحانات ہیں کہ وہ صدقہ صحیح دیتا ہے، خیرات صحیح دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، محلے داروں کا خیال، بے انتہا اس کے امتحان سخت ہے۔ اور اللہ کیونکہ دنیا کو اسباب سے، معیشت سے، معاشرت چلانا چاہتے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو مختلف پروفیشنز ادا کیے، کچھ کو غریب پروفیشن دے دیے، کچھ کو امیر پروفیشن دے دیے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ ترقیاں دیتا ہے۔ اگر آپ کا پروفیشن کتنا بھی کم سے کم ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں وہ شکر ادا کرے۔ اب شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں جوتے پالش کرنے کا کام دیا ہے تو اپنی عقل و دانش کے مطابق بہترین سے بہترین جوتے پالش کرو، اللہ ایک دن تمہیں شو فیکٹری کا مالک بنا دے گا۔ اور اگر پالش کا کام یہ سوچ کے چھوڑ دو گے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، میں یہ کام کیوں کروں، تو اللہ تمہیں اس سے کسی پالش والے کا اسسٹنٹ بنا دے گا۔ یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو۔ اسی لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا، کچھ کو امیر بنایا، لیکن غریب لوگوں کو اللہ عز و جل نے اپنی زیادہ قربت عطا فرمائی ہے، کیونکہ دنیا کا سسٹم چلانا ہے نا، معیشت چلانی ہے، معاشرت چلانی ہے۔ اللہ نے زیادہ قربت انہیں دنیا میں دولت دی،
اور ان کے لیے امتحان آسان کر دیا تاکہ آخرت ان کو آسانی سے مل سکے۔ دنیا کی زندگی تو چند روز ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری گنتی کے مطابق وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ نے یہاں پہ غریب لوگوں کو صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، انہیں وہاں کیا انعامات ملیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب جن لوگوں کو غریب پروفیشن یا غریب لوگ ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امیروں کے بہت مشکل امتحانات ہیں۔ اچھا، اب اللہ کی دنیا میں بھی ان کو بہت زیادہ قربت نوازی ہے، بہت زیادہ قربت سے ان کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ بہت زیادہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ کیسے محبت فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے کام ہے نا، تمہیں مجھ سے اگر کوئی کام نکلوانا چاہتے ہو، جو تمہارا کام پھنسا ہوا ہے، جو تمہارا کام نہیں ہو رہا، جو تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے اس کام کرنے میں، تو صدقہ دو۔ اور صدقہ کس کو دو؟ غریب غربا کو دو۔ یعنی اگر اللہ سے آپ کو کوئی کام ہے تو آپ کو غریب لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کو صدقہ دینا ہے، پھر اللہ کے پاس جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ غریبوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ معیشت چلانی تھی نا، کہ کچھ کو غریب بنا دیا، کچھ کو امیر بنا دیا، لیکن اس نے جب ان کو غریب بنایا ان سے زیادہ تعلق قریبی بنا لیا اس نے، کہ مجھ سے کوئی بھی کام ہے پہلے ان کو پیسے دے کے آؤ، خوش کر کے آؤ، صدقہ دے کے آؤ، ان کو دے کے آؤ، پھر میرے سے کوئی کام کرو، میں فوراً کر دوں گا۔ کوئی آپ کی مشکل ہے، صدقہ دو، فوراً میں بیماری ہے، صدقہ دو، میں بیماری دور کر دوں گا۔ تنگی آ گئی ہے کاروبار میں، صدقہ دو، میں تنگی دور کر دوں۔ یعنی کوئی بھی کام آپ کو اللہ کی ذات سے ہے، آپ صدقہ دیں اور اللہ کے پاس جائیں، اللہ فوری وہ کام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی وہاں، آپ رونے لگیں کہ اسرائیل علیہ السلام تو روح قبض کرنے آتے ہیں۔ تو آپ نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر آنا چاہیں تو لے آنا، اگر چھوڑنا نہ آنا چاہے تو چھوڑ آنا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا تو کہنے لگے یہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ جبریل کی طرف دیکھا تو کہنے لگے اللہ کا حکم یہی ہے، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اے اسرائیل، جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور آخر میں، یہ تو امت کی بات ہے، اور آخر میں آپ نے 2 نصیحتیں فرمائیں۔ جب اس دنیا سے جانے کا آخری وقت ہوتا ہے نا، نارملی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی آخری خواہش بتائیں، یعنی جس کو سزائے موت بھی دی جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں، ہم وہ پوری کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی آخری خواہش کیا تھی؟ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت 2 چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا، ایک تو قرآن پاک اور میری حدیث مبارکہ، قرآن و حدیث، اور دوسرا میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ یعنی آخری اللہ کے رسول کی آخری خواہش کیا تھی کہ میرے امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ تو جو دنیا کی کوئی بھی کامیابی چاہتا ہے، جو اللہ سے قربت چاہتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں پہلی سورہ فاتحہ میں جو 3 مومنین کی نشانی فرمائی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے اگر تمہیں کوئی بھی کام ہے، اس کے غریبوں کو، اس کے زیادہ قریب لوگوں، اللہ کے غریب لوگوں کو کچھ دے کے آؤ، پھر کام کرو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کم تر پروفیشن دیا ہے، اگر آپ مالک ہیں اور آپ کا ڈرائیور ہے
تو اس سے بہترین سلوک کریں۔ اگر آپ کوئی بھی یعنی اگر آپ مالک ہیں تو مجبوروں کا خیال کریں، اگر آپ مالک ہیں تو ملازموں کا خیال کریں، افسر ہیں تو ماتحتوں کا خیال کریں، اگر آپ سربراہ ہیں تو اپنے محکوم کا خیال کریں، کیونکہ اس کی پکڑ بہت زبردست ہے، بہت خطرناک ہے اللہ کی پکڑ۔ وہ غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتا، وہ تو انسان کے ساتھ، آدم کے ساتھ، بندے کے ساتھ ہی زیادتی برداشت نہیں کرتا کہ جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اسے شیطان بنا دیا، اسے ابلیس بنا دیا، تو پھر غریبوں سے تو اس کا اور زیادہ کلوز رشتہ ہے۔ تو کوشش کریں آپ جس مقام پہ بھی ہیں، ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، جس مقام پہ بھی ہیں اپنے محکوموں کا، غریبوں کا، اپنے مسکینوں کا خیال کریں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔